چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سابق وزیر اعظم نواز شریف سے رابطہ۔ بلاول نے نواز شریف کی صحت کے بارے میں دریافت کیا اور ویڈیو لنک کے ذریعے اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ پیپلز پارٹی کی زیر اہتمام اے پی سی 20 ستمبر کو ہوگی۔ مریم نواز کا سوشل میڈیا پر بلاول کے بیان پر اظہار تشکر۔ نواز شریف نے اے پی سی میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے بلاول کو چیلنج کیا اور کہا کہ قانون سازی میں جس پارلیمنٹیرین پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کے ثبوت لائے جائیں یا غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا بند کریں۔ اگر بلاول زرداری کو یقین ہے کہ پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ ہے تو چیلنج کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ سمیت تمام اسمبلی سے مستعفی ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ منصفانہ انتخابات صرف سندھ میں ہوئے لیکن باقی ملک میں نہیں۔ اگر اپوزیشن کے 20 اراکین پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس سے غیر حاضر تھے تو یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی کوتاہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سال 2018 میں 2,82,000 روپے ٹیکس ادا کیا۔ بلاول بھٹو نے تقریباً 3 لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے 1 کروڑ روپے کے قریب ٹیکس ادا کیا۔ ایف بی آر نے ٹیکس ڈائریکٹری جاری کر دی۔ آصف زرداری نے 28,91,000 روپے سے زیادہ ٹیکس ادا کیا۔ ایف بی آر سے جاری ٹیکس گزار اراکین پارلیمنٹ کی فہرست میں شاہد خاقان عباسی کا بڑا نام، 24 کروڑ 13 لاکھ روپے کی ادائیگی کی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے 53,86,000 روپے سے زیادہ ٹیکس دیا۔ فیصل وابڈا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، سینیٹر فیصل جاوید، نور الحق قادری، نون لیگ کے رانا مقبول احمد، زاہد اکرم دورانی نے 2018 میں کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ ایف بی آر کی ٹیکس ڈائریکٹری کے مطابق سینیٹر فاروق نسیم نے 3.5 کروڑ، سینیٹر طلحہ محمود اور تاج محمد آفریدی نے بھی 3 کروڑ روپے کے قریب ٹیکس ادا کیا۔ شاہ محمود قریشی نے 1,83,000، رکن پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے 87 لاکھ، فاروق ایچ نائک نے 64 لاکھ، خورشید شاہ اور مشاہد اللہ نے تقریباً 3 لاکھ روپے ادا کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 10,22,000 اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے 48 لاکھ سے زائد ٹیکس ادا کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ انہوں نے انکم ٹیکس کے علاوہ زرعی ٹیکس کی مد میں بھی 1 کروڑ 99,87,335 روپے ادا کیے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے صرف انکم ٹیکس کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ 2018 میں ادا کردہ ٹیکس کی مجموعی رقم 2 کروڑ 22,55,064 روپے بنتی ہے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹ کے فلور پر گنتی میں کھلی دھاندلی کی گئی۔ کچھ ارکان کی غیر حاضری کے باوجود اپوزیشن اکثریت میں تھی۔ جن قوانین پر حکومت اور اپوزیشن کا اختلاف تھا ان کا تعلق ایف اے ٹی ایف سے نہیں بلکہ بنیادی حقوق سے تھا۔ ہم پاکستان کو ڈریکیونین ریاست نہیں بننے دینا چاہتے۔ پیپلز پارٹی کی شیری رحمان نے کہا کہ پارلیمان کو غیر فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس پر ساری دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ اگر پاکستان جمہوری انداز میں چل رہا ہوتا تو کہیں مختلف ہوتا۔ ترجمان قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے اسپیکر پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ اسپیکر نے مشترکہ اجلاس کی کارروائی غیر جانبداری سے چلائی۔ اسپیکر نے قائد حزب اختلاف اور پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کو اظہار خیال کا موقع دیا۔ اسپیکر نے بلز پر ترمیم پیش کرنے والے اراکین کو اظہار خیال کا موقع دیا۔ حزب اختلاف نے بل کے لیے پیش کی گئی تحریک کو چیلنج کیا اور گنتی کا مطالبہ کیا۔ حزب اقتدار کے 200 اراکین نے تحریک کے حق اور اپوزیشن کے 190 اراکین نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ حزب اقتدار کے 9 اراکین مشترکہ اجلاس سے غیر حاضر تھے۔ حزب اختلاف کے 32 اراکین ایوان کی کارروائی کے دوران غیر حاضر تھے۔ معاملے خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل کا احسن اقبال کے بیان پر رد عمل۔ کہا احسن اقبال کا بیان کھسیانی بلی کھمبا نوچے پر فٹ بیٹھتا ہے۔ پہلے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ناکامی پر ایف اے ٹی ایف قوانین کی حامی بنے پھرتے ہیں۔ قومی سلامتی بل کی آڑ میں این آر او کی کوشش پر کرپ ٹورے کو منہ کی کھانا پڑی۔ ایف اے ٹی ایف قانون پر اختلاف نہیں تھا تو قومی سلامتی کے بل پر مزاحمت کیوں تھی؟ قومی سلامتی پر کرپشن بچانے کو فوقیت دینے والے خصت مٹا رہے ہیں۔
سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا ہے کہ حکومت جنسی زیادتی کو روکنے کے لیے ایک قانون لانا چاہ رہی ہے. حکومت کو اچھے پولیس افسران کی مدد چاہیے، نہ کہ راؤ انوار اور عابد بخش جیسے افسران کی. تحریک انصاف کے فیصل جاوید نے کہا کہ زیادتی کرنے والے کو سرعام پھانسی کی سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے گا. اس حوالے سے ایک بل بھی تیار کر رہے ہیں. فیصل جاوید کی مسلم لیگ نون پر بھی تنقید. کہا کہ جب شہباز شریف نے یہ بیان دیا کہ جس موٹر وے پر زیادتی ہوئی وہ مسلم لیگ نون نے بنائی تو ساتھ بیٹھے لوگ تالیاں بجا رہے تھے. کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے؟ مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر، انہوں نے کہا کہ یہ جو موٹر وے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ بھی نواز شریف نے بنایا. اور ساتھ بیٹھے ان کے لوگ اس پہ ڈیسک پر جا رہے تھے شرم کے ساتھ. وہ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اور پھر لکھ لیے سوری. لو جی مجھے باہر نکالے، میں نے 260 آدمیوں کا قتل تشریف رکھیں جی. میں نے میاں عتیق شیخ صاحب اب تشریف رکھیں پلیز. مجھے باہر نکال دو. بول تو زیادہ بدماش ہے پلیز. تیرے جیسے میں پتا ہے کتنا ٹائم مشاہد اللہ خان صاحب پلیز تشریف رکھیں. کرے گا میں تیرا دانت توڑ دوں گا. بکواس کر رہا، میں نے اس کا نام لیا کیا؟ میاں بدماش ہے یہ. مشاہد صاحب پلیز اب اگر یہ کا سمجھ رہا کہ ابھی بھی راج ہے. مشاہد اللہ خان پتے صاحب. لے گا یہاں پہ. مشاہد اللہ یہ خان لوگوں کو زندہ جلائے گا. مشاہد اللہ خان صاحب. 3 روز میں سینٹ کے اجلاس میں نون لیگ کے مشاہد اللہ اور ایم کیو ایم کے سینیٹر میاں عتیق کے درمیان دوسری بار شدید جھڑپ. گالم گلوچ، ایک دوسرے کو دھمکیاں. چیئرمین سینٹ دونوں کو چپ کراتے رہ گئے. آٹھویں، ساتویں اور چھٹی جماعت کو ہم نے کھولنا تھا، اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں. اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں 89 پازیٹیو ہے. ہم ایک ہفتہ اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو دیکھیں گے کہ حالات میں کتنی بہتری آتی ہے. والدین، اسکول کی انتظامیہ، ہماری ایڈمنسٹریشن، ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ ہم اسکولز میں SOPs کو عمل درآمد کروا سکیں. سندھ کے اسکولز میں چھٹی، ساتویں اور 8ویں جماعتوں کی پڑھائی 21 ستمبر سے شروع نہیں ہوگی. سندھ حکومت نے فیصلہ سنا دیا. صوبے کے 89 اساتذہ، غیر تدریسی عملے اور طلبہ میں کرونا وائرس کی تصدیق. مختلف اسکولز میں حفاظتی انتظامات پر عمل درآمد نہ ہونے کو وجہ بتا دیا. کلاسز کا آغاز 28 ستمبر تک روک دیا. پہلی سے 5ویں کی کلاسز کے آغاز کی تاریخ میں فی الحال 28 ستمبر برقرار. حتمی فیصلہ ایک ہفتے کے بعد صورتحال دیکھ کر کیا جائے گا. وفاقی حکومت کا 7 ستمبر کا اعلان کردہ شیڈول برقرار رکھنے کا اعلان. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ شیڈول سب کی مرضی سے بنا تھا. سعید غنی پہلے مشورہ کر لیتے تو اچھا ہوتا. پنجاب میں 4 طلبہ اور 1 ٹیچر میں وائرس کی تصدیق پر 2 اسکول سیل. گوادر میں 60 طلبہ کورونا وائرس میں مبتلا. گوادر، چمن اور کوئٹہ کے بعد اسکولز بھی دوبارہ بند کر دیے گئے. پاکستان کا موسٹ وانٹڈ موٹر وے زیادتی کیس کا ملزم عابد پولیس کے ہاتھ نہ لگا. پولیس نے مرکزی ملزم عابد کی مختلف انداز میں تصاویر جاری کر دی. عابد کی اصلی شکل کو سامنے رکھتے ہوئے روپ بدلنے کی مختلف تصویر جاری کی گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم پولیس سے بچنے کے لیے ایسے روپ اختیار کر سکتا ہے. عابد کی تلاش میں پولیس کا ننکانہ، شیخو پورہ اور قصور میں سرچ آپریشن. بہاولپور کے علاقے ٹامے والی میں خودکشی کرنے والی لڑکی کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی. اہل خانہ کا الزام ہے کہ گاؤں کے ایک لڑکے نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی. لڑکی نے ہر تھانے جا کر شکایت کی پر کوئی سنوائی نہ ہوئی. والد کا موقف ہے کہ لڑکی نے پولیس رویے سے تنگ آ کر زہریلی دوا پی لی. پوسٹ مارٹم مکمل کر کے لڑکی کی تدفین کر دی گئی. DPO کے مطابق غفلت برتنے پر علاقہ SHO، ASI اور محرر کو بھی معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا. زیادتی کے ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا. ہائی کورٹ کا شاہد خاقان عباسی کی ضمانت میں توسیع کا تحریری فیصلہ جاری. لکھا گیا اس بات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. نیب نے سیاسی دباؤ میں لانے کے لیے شاہد خاقان کے خلاف ریفرنس بنایا. ریفرنس بنانے کا مقصد شاہد خاقان عباسی کی زبان بند کرانا ہے. خواجہ برادران کے کیس میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ نیب صرف یک طرفہ کارروائی کر رہی ہے.
नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी पर साबिक MD-PSO शेख इमरान उल हक की गैर कानूनी तैनाती का इल्जाम आयद किया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि शाहिद खाकान मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुलम खुला तनकीद करते हैं। शाहिद खाकान के खिलाफ पहले भी इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर है। वो 7 माह जेल में रहे। अगर रवैये की वजह से इस्तीफा देना पड़ा तो इस वक्त सारे वुज़रा को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा हमेशा अखलाकी बुनियादों पर दिया जाता है। पाकिस्तान में अभी अखलाकियात उस सतह तक नहीं पहुंची। सानेहा तेजगाम की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर करनी ने रिमार्क्स दिए कि सानेहा मोटरवे की भी सारी तहकीकात मीडिया में ही हो रही हैं। पूरा पाकिस्तान ही इस मामले पर तफ्तीशी अफसर बना हुआ है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट कल वजारत खारजा को मौसूल हुए। वारंट लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भिजवा दिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन FIA लाहौर में पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने वकील के जरिए जवाब FIA को भिजवा दिया। अली तरीन ने अपने जवाब में कहा है कि वो इस वक्त लंदन में है। वो अपने वालिद जहांगीर तरीन की तीमारदारी की वजह से इतनी जल्दी नहीं आ सकते। FIA ने जो रिकॉर्ड तलब किया है वो भी इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो तमाम सवालात का जवाब लेकर आ सके। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 15 अरब रुपए के एक कॉरपोरेट फ्रॉड केस में आज तलब किया था। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को तिब्बी मुआयने के लिए जिला अस्पताल लाया गया। हमजा शहबाज का CT स्कैन और दीगर टेस्ट किए गए। कुछ रोज पहले हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। आसिफ जरदारी के खिलाफ 3 ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला 23 सितंबर तक मौखर कर दिया गया। एहतसाब अदालत आसिफ जरदारी की तीनों दरखास्तों पर फैसला 23 सितंबर को सुनाएगी। पाकलेन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में अदालत को आज फैसला सुनाना था। कोयटा में गाड़ी की टक्कर से ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह की हलाकत के केस में अब्दुल मजीद अशरफई की बरीयत के खिलाफ अपील दायर। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक सार्जेंट के केस में सगासा के बयानात को काबिल गौर नहीं समझा गया। ट्रायल कोर्ट ने सगासा के मौक़िफ़ को नजरअंदाज किया। ज़ेरे बहस न लाए जाने वाले निकात को हाई कोर्ट में सामने लाने का हक रखते हैं। मॉडल कोर्ट ने साबिक रुकने सूबाई असेंबली अब्दुल मजीद अशरफई को केस में शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया था। लाहौर के करीब इज्तिमाई ज्यादती का एक और वाकया। शौहर की मौजूदगी में खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया। DPO शेखपुरा ने बताया कि अगवाकार मियां बीवी को मीनार पाकिस्तान से बहला फुसला कर गाँव ले गया और वहाँ यरकमाल बनाया। मुतासरा खातून ने बयान दिया है कि 4 से 5 अफराद ने उससे इज्तिमाई ज्यादती की। मुतासरा खातून का मेडिकल करवा लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कुछ मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर महा का कत्ल हुआ या खुदकुशी की, तहकीकात आगे बढ़ने का इम्कान। मीरपुर खास की अदालत का डॉक्टर महा अली की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा है कि मरहुमा के वालिद ने कब्र कुशाई के लिए तहरीरी रजामंदी दी। कब्र कुशाई की दरख्वास्त SSP कराची जनूबी ने दी थी। डॉक्टर महा की तदफीन गाँव गरोड शरीफ के आबाई कब्रिस्तान में की गई थी। TV एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का हम मुल्जिम आदिल जमान अब तक पुलिस के हाथ न लगा। मुल्जिम जमानत मनसूखी के बाद अदालत से फरार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मनसूखी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा कि दस्तयाब शवाहिद आदिल जमान को आतिफ जमान का शरीक मुल्जिम साबित करने के लिए काफी है। ऐनी शाहिदीन उमर रेहान और उसामा के मुताबिक आदिल जमान मौके पर मौजूद था। मुल्जिम को गवाहों ने शनाख्त परेड के दौरान शनाख्त भी कर लिया था। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम को जमानत देते हुए कई अहम शवाहिद और हकाइक को नजरअंदाज किया।
लोड शेडिंग का तो कोई हिसाब ही नहीं है, बिल है बगैर किसी हिसाब से ही वो चले आ रहे हैं। 4000 आते हैं, 8,000 7,000 हो जाता है। गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? 10-10 8-8 हजार का बिल कहाँ से भरेगा? बत्ती बंद, मीटर चालू, बिल ज्यादा। कराची में गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग बढ़ने लगी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 घंटे और दीगर इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब होने लगी। के इलेक्ट्रिक ने सुई सदरन को जिम्मेदार करार दे दिया। गैस प्रेशर में कमी को जवाब बना दिया। बिजली की बंदिश के साथ बढ़ते बिलों ने शहरियों को दोहरी परेशानी में डाल दिया। पंजाब में चक्की आटे की कीमत में हफ्ते में दूसरी बार इजाफा। आटा 76 रुपए फी किलो हो गया। आटा चक्की मालिकान की मनमानी के आगे लाहौर इंतजामिया ने गुस्से टेक दिए। खरीदारों का शदीद एहतजाज। कहा कि हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर की थी, लेकिन वो भी दस्तयाब नहीं। आटा चक्की मालिकान का कहना है कि गंदुम की फी मन कीमत 2400 रुपए तक चली गई है। गंदुम महंगी है तो आटा सस्ता कैसे बेचे? साहिब हैसियत लोग टैक्स देंगे तो दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हुकूमत का बुनियादी फलसफा टैक्स जमा करना है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का बयान। कहा अच्छे अंदाज में हिरासा किए बगैर टैक्स जमा करना है। कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान की बरामदात बढ़ी। 5 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देने वालों को फौरी रिफंड किए जाएंगे। गुज़श्ता साल के मुकाबले में हुकूमत ने दुगने रिफंड जारी किए। FBI ने ऑडिट का निजाम खुदकार करने का फैसला किया है। मुशीर खजाना के मुताबिक 2018 में 90 सेनेटर्स और 311 MNAs ने 80 करोड़ रुपए टैक्स दिया। इसी साल में मुंतखब सूबाई नुमाइंदगान ने 34 करोड़ टैक्स दिया। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनके अंदर का सियासतदान गुम हो गया है। अब वो अपने नजरियात अफसाने की सूरत में ही बयान कर सकते हैं। इस्लामाबाद में अपनी किताब द स्माइल स्नेचर्स की तकरीबी रनुमाई से खिताब में कहा कि वो एक सियासतदान के तौर पर खुद में एक जंग लड़ रहे थे जिसने उन्हें लिखाई बनने पर मजबूर किया। FIA साइबर क्राइम विंग और फेसबुक के दरमियान डेटा शेयरिंग पर इत्तेफाक। फेसबुक इंतजामिया का FIA साइबर क्राइम विंग के साथ काम करने के अज़्म का इजहार। FIA हर सूबे में साइबर क्राइम विंग के फोकल पर्सन नामजद करेगा। फोकल पर्सन खास तौर पर बच्चों और खवातीन के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम्स के आदाद शुमार के लिए राबता करेंगे। नक्शे की मंजूरी और तकमील तामीर का सर्टिफिकेट 30 दिन में हासिल किया जा सकेगा। पंजाब में तामीराती शोबे से मुतल्लिका इजाजत नामों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इजरा कर दिया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली के NOC के लिए 45 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। रिहायशी सोसाइटीज के इजाजत नामों के लिए 60 से 75 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। शराब लाइसेंस इशरा के केस में साबिक DG एक्साइज का एहतसाब अदालत से 10 रोज का रिमांड मंजूर। नैब ने अदालत को बताया कि साबिक DG एक्साइज अशरफ गोंदल ने खिलाफ कानून शराब का लाइसेंस जारी किया। इससे पहले नैब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से भी पूछताछ कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान के इलाका फाजला में रेस्क्यू के मोटर बाइक सर्विस और रेवेन्यू रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का डेरा गाजी खान के 1000 से ज्यादा स्कूल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान। आलमी बैंक ट्राइब्यूनल का रेक्यूटेड केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत को कानकनी के फरोग के लिए हिदायत भी दी हैं। इस्लाहात से मुकामी सरमायाकारी और ह्यूमन रिसोर्स फरोग पाएगा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी और फिरका वारियत के पीछे भारत है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत सरगर्म है। पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई।
پاکستان فلسطین کے 2 ریاستی حل پر یقین رکھتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں خاتون اور کشمیری نوجوانوں کی شہادت پر وادی میں مکمل ہڑتال، سری نگر سمیت کئی شہروں میں نماز جمعہ کے بعد احتجاج۔ حریت کانفرنس کا بین الاقوامی تحقیقاتی اداروں سے بھارتی فورسز کی گھناؤنی کارروائیوں کی تحقیقات کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک میں کشمیریوں کا دھرنا۔ پاسبان حریت کی کال پر بڑی تعداد میں مظاہرین شریک۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی پامالی پر اقوام متحدہ بھارت سے جواب طلب کرے۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس نے مزید 9 افراد کی جان لے لی۔ اموات کی مجموعی تعداد 6408 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 752 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ گزشتہ روز کرونا کے 33,865 ٹیسٹ کیے گئے۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں کمی کی وجہ سامنے آ گئی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے جرنل آف پبلک ہیلتھ کی رپورٹ کے مطابق جولائی کے پہلے ہفتے تک کراچی کی 40% سے زیادہ آبادی کے مختلف طبقات کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے تھے اور ان میں سے 90% سے زیادہ افراد میں بیماری کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ ان افراد میں کورونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو چکی تھی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر آنے کے امکانات میں نمایاں کمی کی توقع ہے۔ ایڈیٹر ان چیف جنگو جیو گروپ میر شکیل الرحمان 189 روز سے قید میں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ ہفتے یورپ میں 3 لاکھ افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ 2 ہفتوں میں کئی یورپین ممالک میں مریضوں کی تعداد دگنی ہو گئی۔ برطانوی حکومت کا نئی پابندیاں عائد کرنے پر غور۔ بھارت میں ایک روز میں 96,000 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ کورونا کے مریضوں کو دبئی لانے پر بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا ایکسپریس پر 15 روز کی پابندی عائد۔ وائرس دنیا بھر میں اب تک 9,50,000 سے زیادہ زندگیاں لے گیا۔ اسرائیل میں اب سے دوسرا لاک ڈاؤن شروع۔ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں امریکی صدر کے چیف آف سٹاف مارک میروز نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات پر غور کرنے والے 3 ممالک کا تعلق خطے سے ہے۔ ممکنہ طور پر ایک ملک عمان ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر دعویٰ کر چکے ہیں کہ بالآخر سعودی عرب بھی ڈیل پر تیار ہو جائے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت سدھی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور اور پشاور میں 38، اسلام آباد اور جموں میں 36، کراچی میں 34، کوئٹہ میں 32، گلگت میں 31، سری نگر میں 30 اور لیہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور قلندرز کے ڈائریکٹر عاقب جاوید نے کہا ہے کہ پی ایس ایل 5 کے باقی میچز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میچ مکمل نہ ہوئے تو پی ایس ایل 6 پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ پی سی بی کو پی ایس ایل سے متعلق خدشات اور منفی خبروں کو فوری ختم کرنا ہوگا۔ ویتنام میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی۔ تیز ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے، مکانات کی چھتیں اڑ گئیں، ایک موٹر سائیکل سوار پر درخت گر گیا۔ خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ مختلف حادثات میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی۔ امریکہ میں سمندری طوفان سیلی کمزور پڑ گیا۔ رخ امریکی ریاستوں جارجیا اور شمالی اور جنوبی کیرولائنا کے ساحلوں کی جانب ہو گیا۔